اس کا میں وزیر بنوں گا جو موجودہ وزیر اعظم، اس سے میری توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ موجودہ وزیر اعظم نوار الحق صاحب وہ بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں تو نہیں تھا اس اندر اسمبلی کے اندر، تو میں ان کو بتاتا کوئی اور چلا رہا تو پھر یہ آپ کس لیے بیٹھے ان کے بارے کا 11 بار یہ اسمبلی بن چکی ہے. 11 بار سیاستدانوں کو یہ مسئلہ لگے نہیں کہ ہمیں یہ پرووائڈ کرنی چاہیے انفارمیشن اپنے لوگوں کو. اور میرے بھائی پہلے تو موبائل فون نہیں دیتے تھے، آج نہیں. کون نہیں تھا دیتا موبائل فون؟ اب دفتر میں بیٹھ کر کمرے میں بیٹھ کر جہاد کی باتیں کرنے کا یہ جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں. کیا پریکٹیکلی یہ ممکن ہے کہ ہم جہاد کر کے انڈیا سے کشمیر لے لیں؟ بنیادی نمائندے بھی کب ان اتنی اہلیت نہیں ہے. اسمبلی ہماری میں نہیں ہے تو ان میں کدھر سے آ گئی؟ سر 31 سال اس میں تو ساری جماعتیں آتی ہیں. آتی ہے نا، نہیں اسمبلی کا ممبر کسی کو جانے دیتا بھائی، اپنے اختیار کو بھی دیتا ہے. اب بھی جو اسمبلی میں ہو رہا ہے یہ بھی جتھا بازی نہیں ہے. پھر میں آپ رہتے کدھر ہیں؟ چلیے اب رہنے والے کہاں؟ ہمیں اپنا پاسپورٹ اپنا سفارت خانہ ضروری ہے نہیں ضروری نہیں. کہ اکنامک کی جنگ ہے، ان کے لیے فیسلٹیز کیوں نہیں لاتے، آئی ٹی سیکٹر کیوں نہیں بناتے آزاد کشمیر میں. پھر ادھر کھولیں شراب کی دکان ہے. زیر زمین پانی ختم ہوتا جا رہا ہے پہاڑوں پہ. نہیں شہباز شریف کے سرٹیفکیٹ لے گا. السلام علیکم، میں ہوں محسن خالد اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر صاحب. سر موسٹ ویلکم آپ کو ہمارے اس شکریہ. کیجول ٹاک میں. الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک جماعت حکومت میں آتی ہے اور وہی جماعت اپنی حکومت توڑ کے کچھ دیگر پارٹیز کے ساتھ بناتی ہے حکومت، اور اس میں جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھنے چاہیے تھے وہ بھی حکومت میں آ جاتے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ کے پاس وزارت نہیں آتی، آپ نے لی نہیں یا آپ کو دی نہیں گئی؟ ایسا ہے کہ جو ہم نے باقی اس کی بنیادی جو خرابی تھی 2021 میں بھی، جب عمران خان نے باجوہ صاحب کے ساتھ باقی اور اداروں کو شامل کر کے لداخ میں انہوں نے ایک الیکشن لڑایا. ایک جماعت جس کی عمر 3 یا 4 ماہ یا 6 ماہ تھی سے زیادہ نہیں تھی، اس وقت اقتدار میں لائے. تو پہلے ہی 9 مہینے میں اپنے ہی وزیر اعظم خلاف انہوں نے اعتماد کر دیا. پھر انہوں نے دوسرا وزیر اعظم کا انتخاب کیا، وہ ان کو عدالت نے نائل کر دیا اور اسی جماعت میں سے تیسرے وزیر اعظم بن گئے. بعد میں اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں، ہماری بھی لیڈرشپ نے اور پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنے. کولیشن گورنمنٹ تو نہیں تھی، کولیشن گورنمنٹ تو ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی. تو بعد میں جب موجودہ وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، تو تب ہمیں پتہ چلا کہ ہوا کیا آزاد کشمیر کے اندر. تو اب اس کے تحت پھر آپ دیکھ لیں کہ جب سیاسی جماعتیں نہیں ہیں تو آزاد کشمیر کے اندر یہ جو اب تری ہے دوسرا تیسرا، تو یہ اس کی صورتحال دیکھ لیں. تو آپ نے وزارت کی کس کے حوالے سے بات پوچھی؟ مجھ سے پوچھی تھی. جی آپ کے پاس میں وزیر اعظم رہا ہوں تو میں وزیر بنوں گا. میں وزیر رہا ہوں سردار عبدالقیوم خان کو سردار سکندر یاد کا، تو اس کا میں وزیر بنوں گا جو موجودہ وزیر اعظم. اس سے میری توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں. آپ کی جماعت کی کیا کوئی مجبوری رہی ہوگی، کیا بیک ڈور سیاست ہے کہ جن کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا انہی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ میں آ گئے؟ ایسا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جی کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. حالانکہ ان کا تعلق آج بھی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا. تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ہماری پارٹی کی جو پاکستان میں لیڈرشپ ہے اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جا کر جو ہے وہ اس کو ووٹ ڈالیں. حالانکہ یہ یہ جو ایک غیر فطری سا جو ہے نا یہ نظام چل رہا ہے آزاد کشمیر کا، جس کے تحت ہم پھنس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں ہمارے سے بھی کمی کوتاہی ہوگی. وہ فارسی میں نا کہ ای شام تے مال ماں صورت نادر گرفت، تو پھر اس کا انجام یہی ہوا جو کچھ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آزاد کشمیر کے مجموعی سیاسی نظام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو جو ابھی آپ کی جماعت کے لوگ حکومت میں ہیں جیسے کرنل وقار صاحب، جی وہ آپ کی ان کے ساتھ چلتی ہے؟ مطلب کہ جماعت کی ان کے اوپر انفلوئنس ہے یا پھر وہ بھی خود مختار ہو گئے ہوئی؟ نہیں، انفلوئنس تو ان کا مرکزی قیادت کا ہے جو پاکستان میں، جس کے صدر میاں نواز شریف صاحب نے اور اسد اقبال صاحب سیکرٹری جنرل نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آزاد کشمیر کی جو شاخ کے صدر ہیں ان کا حکم تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ کہیں تو ہم پھر وزارت چھوڑ سکتے ہیں. کہتے وہ یہی ہے، انہوں نے یہی کہا. اب پتہ نہیں اگر کل ان کو کہیں میں چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے، مجھے اس کا علم نہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا ایک بیان آیا تھا جب ایکشن کمیٹی کے پہلے احتجاج شروع ہوئے جی تھے کہ یہ ایک جتھا ہے، یہ ایک گروہ ہے. جی تو ابھی جو اسمبلی میں ہو رہا ہے یہ بھی جتھا بازی نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا ہے نا، میں نے جو بات کی تھی نا کہ یہ
یہ میں لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ کل اداکش میں یہ جو موجودہ نظام پہ یہاں جتھوں کی سیاست ہوگی، گروہ کی سیاست ہوگی، سیاسی جماعتیں نہیں ہوگی. تو جس ملک کے اندر جتھے اور گروہ کی سیاست آ جائے، اگر وہ اسمبلیوں کے اندر آ جائیں اور گروہ اور جتھے مل کر جب حکومت بنائیں گے تو پھر اس ملک کا نظام تباہ برباد ہو جائے گا اور یہاں پر طائف الملوکی ہوگی. تو اس کی جو نشانی ہوتی ہے طائف الملوکی کی پہلے ہوتی ہے کہ جتھے اور گروہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اب ہماری تو جماعت ہے، ہمارا نہ جتھا نہ گروہ ہے، پیپلز پارٹی بھی سیاسی جماعت ہے. لیکن کچھ عرصے سے جو اداکشن کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے، اس سے یہ ہوا کہ سیاسی جماعتیں سائڈ لائن ہو گئی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سائڈ لائن ہو گئی ہے اور ایک ایسا نظام آ گیا ہے جس میں یہ سارا کچھ آج کل چل رہا ہے جو کسی وقت بھی جو ہے نا یہ ملک کے اندر خرابی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. سر اس میں آپ کی جماعتوں کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن وزیر اعظم ایک طرح سے دیکھیں جو ان کو ووٹرز بھی ان سے بڑے منفرف ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ کسی اور جماعت کے لیے لیے اور پھر حکومت اسی جماعت کی توڑ دی. تو اس میں ان سے زیادہ آپ کی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے یا ان کے لیے خود یہ کچھ دیکھیں چلا رہی ہے؟ وہ تو جماعتی ہے نہیں سیاست، وہ کبھی پیپلز پارٹی میں رہے پھر گئے پھر آئے، وہ ان کا کوئی ایک جماعت ہوتی نہیں ہے. وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جماعت میں نے جانا. تو وہ انفرادی سطح پر انہوں نے الیکشن لڑا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. پی ٹی آئی میں یہاں کون تھا؟ پہلے کوئی بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی تو اس طرح کی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، تو انتخابی جماعت ہی نہیں تھی. سر یہاں پہ جو ان کے پہلے جو ان کے نظریاتی تھے ایسے کہہ لیں جو ان کو پی ٹی آئی کی جماعت کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور نواز صاحب کو صرف 1 مہینہ پہلے ٹکٹ مل گیا تھا. تو یہ مفادات جہاں جماعتیں دیکھتی ہیں وہاں اب کینڈیڈیٹ بھی دیکھتا ہے اپنا. ایسا ہے، پہلی تو میں عرض کروں نا، پی ٹی آئی کوئی نظریاتی جماعت سرے سے ہے ہی نہیں آزاد کشمیر کے اندر. تو وہ جو تگڑا نکلا وہ اس نے وہ لے لیا، ٹکٹ لے لیا. تنوار صاحب باقی سے تگڑے نکلے، وہ ٹکٹ لے گئے. باقی بھی اسی طرح کے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی عمر کتنی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ یاد تو ہے نا کہ پچھلے 5-10 سال سے لوگ چل رہے ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف انہوں نے رکھا ہو ایک سیاسی جماعت میں، پھر تو بات ہے. تو وہ جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اسے پی ٹی آئی میں چلے گئے. ایک آپ کے جماعت کے کولیگ ہیں ان کی بہت ویڈیو وائرل ہوئی ہے وقار صاحب کی کیا کہ یہ اسمبلی میں تو حاضریاں سب لگاتے ہیں اور ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. اور دوسرا اس کا جو اور ڈینجرس پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر چلا بھی رہا تو کیا ہے، وہ بھی اپنا ہی ہے. نہیں، وہ میں تو نہیں تھا اس اندر اسمبلی کے اندر، تو میں ان کو بتاتا تو یہ تو پھر کوئی اور چلا رہا تو پھر یہ آپ اس لیے بیٹھے ان کے بارے کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا نا وہ تو کرنل صاحب نے جو بات کی، اگر مسلم لیگ کی حکومت ہوتی، وہ مسلم لیگ کے وزیر ہوتے، تب یہ بات ان کے منہ سے مناسب لگتی تھی. وہ اگر کسی اور پارٹی، کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، پیپلز پارٹی والا یہ بات ہے. ہماری تو یہ پارٹی کی حکومت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا میں سمجھتا ہوں ان کی جو گفتگو تھی وہ غیر ضروری تھی اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا. سر ایک اور بڑا مسئلہ بھی میں جتنے بھی لوگوں سے مل رہا ہوں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک ہی میرا زیادہ فوکس ہے کہ اسمبلی ہماری ڈیجیٹلائز کیوں نہیں ہوئی. کیوں ہم نیٹ پہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے جو وزراء ہیں ہم نے جن کو ووٹ دیا ہے کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ اسمبلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کا یہ دیکھنے کا حق نہیں بنتا؟ نہ ان کو لائیو آتے ہیں ان کے سیشن، نہ ان کو ریکارڈڈ ملتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایسا ہے کہ ہماری جو پرانی اسمبلی کی بلڈنگ تھی ان میں ندم کر کے زلزلے کے بعد اس میں نقصان تھا. اب نئی عمارت جو ہماری بن رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، نئی جو عمارت ہے اس کے اندر ہی انکارپوریٹ کیے ہوئے ہیں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ابھی وہ یہ تو جو آج کل جو ہے نا یہ تو میک شفٹ ارینجمنٹ کے تحت ہے. یہ پی این ڈی کی عمارت ہے جس کے اندر ہم جو ہے نا وہ اسمبلی کا اجلاس منعقد کرتے ہیں، اسمبلی کے دفاتر ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال غالباً 30 مئی تک وہ عمارت بن جائے گی اور اس میں انشاءاللہ جون کا جو سیشن ہے اس کے اندر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس کے PC1 کے اندر شامل ہیں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ کیا کہتے ہیں. اور وہ اسے اسمبلی ممبر اٹینٹیو رہے گا، وہ جو بات کرے گا وہ مدلل بات ہوگی، کوئی فضول بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ سن رہے ہیں اس کو. آئی تھنک 11 بار یہ اسمبلی بن چکی ہے. جی. اور کیا آپ اس 11 بار سیاستدانوں کو یہ مسئلہ لگیں گے کہ ہمیں یہ پرووائڈ کرنی چاہیے انفارمیشن اپنے لوگوں کو؟ اور میرے بھائی پہلی بات ہے اداکشی میں کب تھا؟ یہ تو زلزلے کے بعد آیا یہ اپنا یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ اس کا میڈیا کا میڈیا کا آیا زلزلے کے بعد. پہلے تو موبائل فون نہیں دیتے تھے، اجازت نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میں نے آپ سرچ کیا نا کہ پھر وہ کون نہیں تھا دیتا موبائل فون؟ اجازت جی. جن کے پاس پاکستان میں جو ہیں جو اس کے وہ کہتے تھے اچھا کہ وہ آپ کو نہیں ڈیجیٹلائز کرنے دے؟ نہیں وہ ان کا تھا کہ جی ایل او سی ساتھ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے فلانا، وہ فضول بات تھی. تو یہ جی پھر بالکل. میں شرف نے مہربانی کی تو اس نے یہ مطلب یہ کیا. تو ابھی وہ جو نئی عمارت بنی ہے تو وہ اپنا اس کے اندر انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی.
تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے اسمبلی کے سر ایک اسپیچ آپ کی بطور وزیر اعظم بہت وائرل ہوئی، اس میں بہت ساری باتیں تھیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، کچھ باتیں میں آپ واضح کرتا ہوں۔ وہ آپ نے اپنی اسمبلی میں بھی کی تھی ان فرنٹ آف عمران خان، اور پاکستان میں بھی شاید کوئی تقریر تھی کہ جو بات میں کر سکتا ہوں اس بات کی ویلیو پاکستان کی نہیں ہے، وزیر خارجہ پاکستان کا رہے ہمارے ساتھ لیکن وہ پیچھے رہے اور ہمیں فرنٹ پہ آنے دیں۔ تو یہ کیا فرنٹ پہ کیا چیزیں آپ کو، کیا اختیارات فرنٹ پہ چاہیے اور کیوں نہیں دیے گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ جو قضیہ کشمیر کا اس کے 3 فریق ہیں۔ یو این میں ہندوستان اور پاکستان ہے، جن کی فوجیں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر لائن امن قائم کرنے کے لیے، وہ حالات پیدا کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا یہاں پر فیئر اینڈ فری طریقے کے ساتھ یو این کی سپرویژن میں یہ ریفرنڈم کریں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا اپنا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ آہستہ آہستہ سے یہ مسئلہ اصل فریق کشمیری جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، نہ پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈالنا نہ ہندوستان کے عوام نے ووٹ ڈالنا، تو اصل تو فریق تو کشمیری ہے نا، جو مین پارٹی ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ نا جس نے کرنا وہ کشمیری ہے۔ اب یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے مابین جب یہ مسئلہ پڑ گیا تو یہ ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بن گیا ہوا۔ اب ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ میں انڈیا کچھ عرصے سے ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے، پہلے تو نہیں تھا آگے، پہلے ہم ہی آگے تھے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماشاء اللہ اور دوسرے تیسرے جو یہاں پر یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اس طرح کا نظام قائم کیا گیا جس سے ہمارا نظام سارا معاشی نظام ہمارا، سیاسی نظام ہمارا، انتظامی نظام ابتری کی طرف چلا گیا۔ وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کہ جی یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ کشمیریوں کو نمائندگی دی جائے کہ وہ بات کریں۔ میرے اس بارے میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو اس میں جو ہے نا او آئی سی میں پہلے مرحلے پر ایز اے آبزرور اسٹیٹس دلایا جائے، اس کو دیا جائے تاکہ وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے آزاد کشمیر سے رہنے والا، وہ جا کر وہاں پر پارٹیسپیٹ کرے، دنیا کو بتائے ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ ایسے نہیں، آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی کسی 2 ملک لڑ رہے ہیں، جی میرے ساتھ اس کے ساتھ ہے، تو پھر وہ جب زمینی تعظم بنے تو ہوتا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، وزیر خارجہ نہیں، حکومت پاکستان ہماری پشت پر ہے کیونکہ وہ ساورن ملک، ہم ساورن نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ سرچ کروں کہ جب اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں تو یہ فلسطین کے پاس تو زمین ہی کوئی نہیں تھی، یہ اب نام نہاد اس کو جو یہ مغربی کنارہ ہے یا یہ ہے آزاد کشمیر، تو یہ خطہ ہے جو آپ کے پاس آزاد کشمیر گلگی بلتستان ہے، یہ کوئی 28,000 یا 30,000 مربع میل کا لبریٹڈ ٹیریٹری ہے، جو اس کشمیر کی جو ہے نا یہ وارث حکومت ہے، اس پر جو پرانی جو 14 اگست 1947 میں تھی، اس کی وارث حکومت ہے، حکومت آزاد کشمیر۔ تو اس کو وہ درجہ دے کر اس کو وہاں بٹھایا جائے تاکہ جب کشمیری خود بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اس کشمیر کا تنازع ایک دفعہ پھر سے زندہ ہوگا۔ اور وہ جو ہندوستان اپنے اس دیکھیں نا وہ منڈی ہے اس کو مغرب کی، ابھی وہ گیا ادھر، وہ مودی گیا، اس کو کیا کچھ آفر نہیں کیا اس نے اپنا، اس نے ٹرمپ نے اس کو آفر کیا، اس سے پہلے وہ ادھر گیا ہوا تھا، پیرس گیا ہوا تھا، وہ آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس کی کوئی میٹنگ تھی، وہاں پر بھی وہ بڑی باتیں کرتا رہا۔ تو اگر میں جاتا رہوں باہر، ویسے 5 سال وزیر اعظم کے بطور خاص میں نے EU میں برسلز میں کیا، امریکہ میں کیا، برطانیہ میں بھی کرتا رہا، تو وہاں جو مجھے اس کا جو مجھے عندیہ ملا وہ یہ ہے کہ جب تک کشمیری بطور فریق سامنے نہیں آئیں گے تو اس مسئلے میں جو ہے کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ اس فرنٹ فٹ پہ آنے کے لیے ہمیں اپنا پاسپورٹ، اپنا سفارت خانہ ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں، یہ نہیں ہے ضروری، یہی تو مسئلہ ہے نا جس سے یہ ہمارا کیس جو ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو تیونس جو تھا جب یہاں آزادی کی تاریخ تھی تو وہ پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرتے تھے، تو ایسی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ورنہ پھر ان کو تیونس کا پاسپورٹ یہ تھا، وہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ہم ریکگنائز تو نہیں ہے نا، جب تک ہمیں دنیا ریکگنائز نہیں کریں گے، سیکورٹی کونسل اس کے یونین کے جنرل اس کے یون کے ممبر نہیں بنے گے، تب تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنا سفارت خانہ اور پاسپورٹ کیا کرے گا جب تک آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا کوئی۔ تو یہ لمبی بات ہے، اس سے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو اس بات کو چھوڑیے، ہم جو ہے نا پہلا اسٹیپ اختیار نہیں کرتے، ہم دوسرے تیسرے پر چلے جاتے ہیں جہاں سے ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ آبزرور اسٹیٹس دیا جائے تاکہ کشمیری خود وہاں پر جا کر بات کرے، اس میں ضرورت نہیں کہ آپ کا سفارت خانہ ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن پاس آتے ہی آزادی کی تحریکیں سرگرم ہو جاتی ہیں؟ آپ بھی ان دنوں میں کمپینز کر رہے ہیں، آزادی کی بھی ہو جاتی ہیں، پی ایم صاحب بھی اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ الیکشن کا زور ہوتا ہے یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں کہ جب بھی الیکشن پاس آتا ہے ادھر آزادی کی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر مودی صاحب اینٹی مسلم تحریکیں شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا دیکھیں، میں مودی کا تو
الگ بات ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ دیکھیے آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے نا، اس کی اہمیت اسی لیے کہ تحریک آزادی کشمیر کی وجہ سے یہ خطہ قائم ہے، یہ جو 5,000 مربع میل کی جو ریاست ہے اس وجہ سے قائم ہے۔ تو یہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں، حکومت، اس کی ذمہ داری ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے سرگرمی کرے۔ میری اپنی جو میں بات کرتا ہوں، میں تو آج سے نہیں بلکہ 40 سال سے بھی پرانا جو ہے، جب میں الیکشن لڑا تھا تو میں آزاد کشمیر کا عزت وقار، آزاد کشمیر کے لوگوں کو خوشحالی اور تحریک آزادی کشمیر، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے تو نہیں ابھی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کی، میں تو ابھی انشاءاللہ مجھے اس کا بڑا تجربہ ہے، ہو گیا ہوا کہ کیا بات کرنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے، کس وقت نہیں کرنی۔ وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد جو ہے نا ایک کشمیر کانفرنس بلانا چاہتا ہوں اسلام آباد میں، آزاد کشمیر کے جو 4-5 جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پاکستان کے سابق سفارتکار، کہ ہم کوئی کیا نیا انیشیٹو کیا لے سکتے ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے دنیا کے سامنے جو ہم اپنا موقف کس طرح پیش کریں، کیونکہ آج 47-48 نہیں ہے، آج 2025 ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے 2 سال کے لیے، تو وہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے اس میں ڈار صاحب سے بھی بات کہی تھی کہ آپ کوئی فریش انیشیٹو لیں، پرو ایکٹیو، مطلب کوئی اسٹانس اختیار کریں، تاکہ جیسے کشمیر کے معاملے پر جو ہے نا وہ باہر کی دنیا میں ان کو احساس دلایا جائے کہ بھائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب اس سے یہ ہوگا نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو غزہ میں ہوا ہے، اس میں الجزیرہ کو بھی کریڈٹ، سب سے بڑا کریڈٹ باہر سے اگر کوئی جاتا تو الجزیرہ کو، اس نے وہ ساری اٹراسٹیز جو ہے نا اس کی وہ بتاتا رہا۔ تو جب ہم بھی اس طرح بات کریں تو اس کو ہماری بات کو بھی دنیا میں بات پذیرائی ملے گی، ورنہ یہ بن جاتا ہے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ جس میں ہمیں کوئی پذیرائی ملنے کی توقع نہیں ہے۔ ہندوستان بہت بڑی منڈی ہے، دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، دنیا کے اس کے اندر جو ہے نا اقتصادی مفادات ہمارے مقابلے میں کئی زیادہ ہیں، بالکل اس میں ہمیں پذیرائی نہیں، کشمیریوں کے حوالے سے پذیرائی مل سکتی ہے۔ اس معاشرے میں ابھی اتنی جان ہے کہ وہ کشمیریوں کی جو حمایت کر سکتا ہے۔ سر آج کل وزیر اعظم صاحب ایک چیز کو بڑا گلوریفائی کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان خونی لکیر پار کر جائیں گے، تو جہاد کو بیسیکلی وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری پوزیشن آزاد کشمیر کی، پاکستان کی ایسی ہے کہ ہم جہاد کریں اور ہم انڈیا کو مات دے دیں؟ پریکٹیکلی دیکھیں، اگر آئیڈیالوجی کو سائڈ پہ رکھ لیں، کیونکہ آئیڈیالوجی پاور کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، ایک طرف آئیڈیالوجی ہے، ایک طرف پاور ہے۔ تو اگر فلسطین پہ اسرائیل نہیں ابھی تک مکمل طور پر قبضہ کر سکا، یوکرین اور رشیا کی وار کو دیکھ لیں، رشیا کی طرف سے تو یہ بیانات آ رہے تھے کہ یہ تو ملک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ہمارے آپریشن ہے، جس کو ہم شام سے پہلے حل کر لیں گے۔ تو کیا پریکٹیکلی یہ ممکن ہے کہ ہم جہاد کر کے کشمیر سے ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں؟ دیکھیں جو لفظ جہاد ہے نا، جو اس کے معنی ہے، یہ ہمارے مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ پہلا جہاد تو اللہ نے کہا نفس ہمارا کے خلاف، اس کے خلاف کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ جہاد تب ہوتا ہے جب سرکاری سطح پر، جب اس کا اعلان حکومت کر سکتی ہے کہ جب آپ پر جارحیت مسلط کر دی جائے۔ اب دفتر میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر جہاد کی باتیں کرنے کا یہ جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ویسے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی طرف کے، جب میں اس معاملے میں بھی بڑا تیز ہوں، یہ ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہمارا تو کبھی تحریک آزادی ہم سب پچھلے 40 سال پہلے ہمارے بزرگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ اپنی انہیں ان کا ریکارڈ پر ہے وہ۔ تو اب اس میں یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا یہ وہ اکیلا نہیں کر سکتا، جب تک کہ لوگوں کو اس پر آمادہ نہ کیا جائے، دنیا کے اندر بتایا جائے۔ تو وہ یہ کچھ اس طرح کی بات جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے کہہ دی کہ یہ یاد کی تیاری کرے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ یاد ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے۔ اس سے کشمیری کو فائدہ ہونے کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ ہندوستان جو ہے، آپ جہاد سے مغرب اور امریکہ بہت ڈرتے ہیں۔ آپ یہ بات کر کے تو کشمیریوں کے لیے ہمدردی کا اور دشمنی زیادہ مول لیں گے باہر کی دنیا میں۔ تو وہ جب وقت آئے گا تو تب کی بات ہے، پہلے نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جب قریش حملہ ور ہو رہے تھے مدینہ پر، تو حضرت حمزہ بہت بےتاب تھے کہ اللہ کے رسول اعلان کریں اس کا کہ جنگ کرنے کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ اندر اس میں انتظار میں تھے کہ مجھ پر وحی کب آئے گی۔ تو وہ بڑی بے چینی کے عالم میں جو ان کے بارے میں بتایا گیا، وہ رہے تھے کہ میرا رسول جو ہے وہ ابھی تک اس کا اعلان نہیں کرتا۔ تو پھر جب وحی آئی تو پھر جا کر یہ کام ہوا کہ یہ جنگ جہاد کیسے کرنا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاد کو یہ مذاق نہیں، اس کو بنانا چاہیے۔
کہ یہ اسی طرح سے ہمارا جو کام بار خراب ہوا ہے. یہاں جو لوگ وہ مارچیں کرتے تھے دوسرا تیسرا، تو وہ جا کر ان کی ویڈیو چڑھاتے تھے اپنی شہرت کے لیے، وہ ہندوستان جو ہے وہ ہر فورم پہ دکھاتا تھا. اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، اجی امریکہ ہم آ رہے ہیں، کیا کیا امریکہ کا ہم نے؟ ویسے ہی فضول بات. امریکہ آ رہے ہیں، کیا آیا، کدھر گئے، بیڑا گرک ہو گیا. البتہ جو آپ نے بات کی تھی اس کی، غزہ کی جو بات کی تھی، دیکھیے غزہ کی ان بیچاروں کی بدقسمتی ہے کہ سب سے تگڑا ملک ہے مصر، لیکن ان کے پیچھے نہیں ہے. فوجی طور پر جو سب سے تگڑا ملک ہے، مالی طور پر سعودی عرب ہے، وہ بھی اتنا نہیں. یہاں پاکستان ہمارے ساتھ ہے، اس کا بارڈر ہمارے ساتھ ملتا ہے. تو وہ اگر کل وہ کشمیر پر کچھ بات ہوتی تو پاکستان کی حکومت کی عوام اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، اس طرح وزارتوں کے ساتھ کرے گا، وہ اس کا متبل ہی نہیں ہو سکتا. پاکستان بالکل ہمارے ساتھ پیچھے کھڑا ہے. ایک تو نیریٹو کی جنگ جا رہی ہے دنیا میں، اور دوسرا اس میں میرا ایڈیشن کر لیں کہ اکنامک کی جنگ ہے. جب تک آپ کے پاس اکنامک اسٹرانگ نہیں ہے تب تک آپ کسی بات کی وقت نہیں ہے. تو آپ اپنی اکنامک کو بہتر بنانے کے لیے کیوں نہیں نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے کہ یہ اکنامک کی جنگ ہے، ان کے لیے فیسلٹیز کیوں نہیں لاتے، آئی ٹی سیکٹر کیوں نہیں بناتے آزاد کشمیر میں، اور ان کو فری لانس کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے، انڈور گیٹ وے نہیں ہے پیمنٹس کی. وہ دیکھیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ابھی مرحلہ آیا ہے نہیں. ابھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سہولت نہیں ہے تو کشمیر کی سے آئے گی. یہاں جب تک آپ کو انٹرنیٹ کی وہ سروس چاہیے آپ کو، کہ جس سے آپ، یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ زلزلہ جب آیا تو وہ ایک تھا اوپر سامنے، ایک انہوں نے لگایا تھا ٹاور ایک، تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی وہ بینڈ ویڈتھ اتنی کم تھی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ بھیجیں. ایک شیلٹر انہوں نے دیا تو 2 گھنٹے لگے مجھے ایک 1 by 1 کی پکچر بھیجنے میں، تو نہیں جا سکی. میں نے ان کو کہا جی یہ نہیں، اس میں ہمارا یہ سسٹم نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ چیزیں میسر نہ ہو، ایک، اور اس کے لیے جو ہے نا ایک حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے ساتھ بیٹھ کر اس میں ماہرین لائے پاکستان سے، باہر سے جہاں سے بھی ملتے ہیں، تاکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو آگے چلایا جا سکے. جس سے آپ نے بات کہا نا، اکانومی جو ہے نا وہ اب دنیا میں جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہندوستان کو کیا جا سکتا پر اکانومی کی وجہ سے. اکانومی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اٹلی ایک چھوٹا ملک ہے ہم سے، آبادی میں ہمارا تیسرے حصے کے برابر ہے، لیکن وہ آتا ہے اس میں G20 میں بھی آتا ہے، اس میں G7 میں بھی آتا ہے، وہ برطانیہ آتا ہے، جرمنی آتا ہے، جاپان آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ اپنی مضبوط اکانومی کی وجہ سے آتا ہے وہ. بالکل. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے لیے جب ایک اس میں دیکھیں نا، بنیادی میرا براہ راست تو رابطہ نہیں ہے کہ میں انٹرنیٹ کسی کر سکوں اس کیبل کے ساتھ، وہ تھرو پاکستان ہی آتی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ اب پرابلم یہ پڑ گیا. آپ نے پچھلے وقت دیکھا لوگ ایسا ہے کہ اس کا سوشل میڈیا میں اور اس کے میں جو ہے نا ایکس پہ لوگ اس کا جو ہے نا وہ غلط اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ پھر فائر وار لگا جاتی ہیں، پھر یہ کرو وہ کرو، جس سے وہ کام نہیں بنتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ آرڈر آنے ہوتے ہیں باہر سے، آپ نے دینا ہوتا ہے، آپ نے اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ شو کرنا ہوتا ہے، ادھر سے آنا ہوتا ہے. آپ اسکائپ پر بات کر رہے تو دنیا کے ساتھ معاملات کو طے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک انٹرپشن سے فری آپ کو جو ہے نا وہ انٹرنیٹ سروس چاہیے آپ کو. بالکل. وہ بنے گی تو پھر جو ہے نا مثلا یہ اس کے لیے مظفر آباد ہے، میرپور ہے، یہ شہر ہے 2 3 اور ہے، کوٹلی ہے، راملہ کوٹ ہے. تو ان جگہوں پر جو یہ بات کی جائے، میں جب وزیر اعظم تھا تو میں نے 1 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ایک محکمہ جس کو ٹفٹا کہتے ہیں اس میں ڈالا تھا کہ اس سے جو آمدن ہوگی اس سے یہ بچے جو ہے نا یہ جائیں گے پاکستان کے مختلف جگہوں پر، یہ اپنا جو ہے نا یہ ٹیکنیکل جو لینگویج یہ ہنر ہے یہ سیکھیں گے. ابھی آگے ہے جو یہ اپنا ہمارا جو یہ ڈیجیٹل جو انقلاب آیا اس ملک کے اندر، مثلا یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ دنیا کا نظام ہی بدلا دے گی. جی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اور بہت ساری جتنے پہلے کل اس سے کوئی اور کیا آ جائے، چائنا نے بیڑا گرک کر دیا وہ ڈیپ سی کی وجہ سے امریکہ کا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آہستہ آہستہ آئیں گی. لیکن یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ سہولت فراہم ہو اس کی انٹرنیٹ کی، تو پھر یہ آگے چل سکتے ہیں. بالکل. پھر یہ ڈیجیٹل وہ جو آپ جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ تبھی آ سکتا ہے. بالکل. 31 سال بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، جی جی عدالت کے حکم پر ہوئے، جی جی اور پھر جب ہوئے پھر ان کو اختیارات نہیں دیے گئے، فنڈز نہیں دیے گئے، پھر عدالت نے اس کے حکم دیا، پھر اختیارات اب شاید مل جائیں ان کو. تو یہ کیا آپ سے مراد میری کہ تمام سیاسی جماعتیں
لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسیس کیوں نہیں دے رہے وسائل تک، ان کو لیڈران کیوں نہیں دے رہے کہ وہ زمین بھائی میری بات سنیں نا، ایک بڑی بات سنیں نا کہ یہ کام عدالتوں کا نہیں ہے، کام جاری کرنا الیکشن کب ہوگا نہیں، حکومت کا کام ہوتا ہے، اسمبلی کا کام ہوتا ہے، یہ میں اس کے خلاف۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، اختیارات کی نچلی سطح کو منتقلی، تو کیا آپ کا کابینہ کا اختیار آپ ڈسٹرکٹ کونسل کو دے دیں گے؟ وزیر اعظم کا اختیار چیئر منزلہ کونسل کو دے دیں گے؟ اس کی اپنی ڈومین ہے، اس کی اپنی ڈومین ہے۔ اگر آپ باہر جائیں، آپ وہاں پر دیکھیں لوگ ایم پی کو نہیں پوچھتے، وہ کونسلر کو پوچھتے ہیں جس میں اس کے کام ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں یہ تھا کہ میں نے اب اپنے منہ سے اچھا نہیں لگتا، میں 2016 میں الیکشن کروانا چاہتا تھا، لیکن اراکین اسمبلی نے کہا جی تعداد بڑھانی ہے، یہ کرنی، وہ اور چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے پھر وہ نہیں ہوا، پھر 5-6 سال لگ گئے اس کو، الیکشن نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا۔ سر 31 سال اس میں تو ساری جماعتیں آتی ہیں۔ آتی ہے نا، نہیں اسمبلی کا ممبر کسی کو جانے دیتا بھائی، اپنے اختیار کو نہیں دیتا ہے۔ تو جو اس کا ہمارا جو کام، بہت سارے کام ہماری نہیں ہے، یہ بالکل یہ ان کا کام ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نا، یہ اسمبلی کو اور بلدیاتی نمائندوں کو آمنے سامنے لائے گی، یہ شو ڈاؤن کرائے گی، جس سے نقصان ہوگا۔ قانون اسمبلی نے بنانا، انہوں نے نہیں بنانا، اسمبلی کے دیے ہوئے قوانین کا انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اختیارات ان کو ملنے چاہیے وہ بالکل ملنے چاہیے، تاکہ یہ نظام جو ہے خواہ خواہ اسمبلی ممبر کے متھے لگا رہتا ہے، سارا کام وہ ہو نہیں سکتا، وہ اپنا کام کرے، اسمبلی اپنا کام کرے، قانون سازی کرے، یہ کرے۔ ہاں، جو وزیر بن جاتا ہے اس کے پاس آئینی اختیار آ جاتا ہے، وزیر اعظم جو بنتا ہے اس پہ آئینی اختیار آ جاتے ہیں۔ تو یہ مل کر دونوں نظام جو ہے نا آپس میں بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جا تو سکتے سر یہ آسانی نہیں ہو جائے گی ممبر اسمبلی کے لیے، وہ صرف فوکس کرے گا قانون سازی پہ، اور یہ سڑکوں اور یہ پلز اور یہ ان کے چکروں سے باہر نکل آئیں گے؟ ہیں۔ دیکھیں سر سے پول جائے، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بھائی۔ فل تو سر دیکھیں نا، بڑی آ گئی، نہیں بات اس میں کمیٹی بھی آ جاتی ہے۔ نہیں کمیٹی نہیں جی، یہ کام ہے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کا، جو اس نے کرنا ہے۔ لوکل بورڈ نے اپنے فنڈز کے اندر جو ان کو پیسے ملے انہیں وہ کام کرنے، وہ سارا کام کل آپ نے محکمہ تعلیم کا کام بھی وہی کریں گے، ہیلتھ کا بھی وہی کام کریں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن، پرائمری ہیلتھ میں ان کو شامل کیا جائے، تاکہ ان کو کوئی اختیار دیا جائے، یہ معائنے کر سکے، اسکولوں کے ڈسپنسریز کے معائنے کر سکیں، یا کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ان کی سفارشات پر آگے چلایا جائے۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ابھی وہ سٹیپ آیا ہی نہیں ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے تلخی پیدا ہوگی۔ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو کوئی سوچ رہا ہے اس سے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے سر۔ مطلب یہ ہے نا، دیکھیں نا، ان کا اپنا کام، ان کا اپنا نظام ہے، وہ ایکٹ ہے ان کا، اس کو بہتر بنایا جائے۔ 90 کا جو ایکٹ ہے اس کو مزید بہتر، اس کو مزید اختیارات دیے جائے۔ اب یہ لگا دیتے ہم نے اختیارات کو نچلی سطح کا منتقل کر کے، نچلی سطح کون سی ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ تھانے میں ڈال دیا اس کو، وہ پٹوائی کے ساتھ کام کرے گا۔ ممبر ضلع کونسل یا لوکل کونسل ممبر، ان کا اپنا کام ہے، وہ مثالتی عدالت اس کے اندر ہے، وہ جرمانے کر سکتا ہے، لوگوں کو پوچھ سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جو حکومت بتائے کہ اس طرح کے کیسز جو ہے یہ چیئرمین یونین کونسل کو بھیجے جائیں، وہ ان کے فیصلے کرے، بعد میں اس کو اپیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، ان کو انوالو کیا جائے آؤٹ آف کورٹ۔ اگر کوئی ڈیسیژن کرانا ہے تو تھرو بلدیاتی نمائندوں کا کروایا جائے۔ ابھی آپ جو بات کریں بلدیاتی نمائندے بھی تو اب ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے، اسمبلی ہماری میں نہیں ہے، تو ان میں کدھر سے آ گئی؟ سر وہ تو سٹارٹ کریں گے تو چلیں عوام کے خود ہی امپوز ہو جائیں گے۔ نہیں آپ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اسے کام ہوتا نہیں ہے۔ سر کہیں تو سٹارٹ کرنا پڑے گا نا۔ وہ کرنا پڑے گا نا، پہلا قدم اٹھانا ہے نا، اٹھانے کے لیے پھر وہ سارا نظام بنانا پڑتا ہے، یہ اجرت میں کام نہیں ہوتے۔ میری تو خواہش ہے، مجھے کہا سمجھ ہے کہ میں فلاں کام بھی کروں، فلاں کام بھی کروں، وہ کرے بلدیاتی نمائندے، لیکن یہ ہے نا کہ اس میں ایک ضابطہ بنا کر، قانون بنا کر اس کو ہم نے آہستہ آہستہ آگے بڑھانا۔ دیکھیے بات یہ ہے، برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ کا ہے تو وہ کیا ہماری طرح کوئی پچھلے 75 سال میں بنی؟ سینکڑوں سال لگے اس کو۔ وہ میگنا کارٹا جب بنا تو یہ ٹیکسز کا نظام کیسے بادشاہ لگا دیتے تھے، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے یہ ادھر سے جو ہے نا پارلیمنٹ کی شکل آئی، ٹیکسز پر یہ کروسیڈز پہ دوسرا تیسرا جو پیسے لگتے تھے اس پر انہوں نے کہا بھائی یہ زیادتی ہے، غلط ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس طرف جو ہے نا یہ اس کو طریقہ کار کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ میں تو حق میں بلدیاتی نمائندوں کو اختیار مل رہا ہے، بیسیکلی جس کا جو اختیار بنتا ہے اس کو دینا دیا جائے۔ اب کتنا دینا ہے یہ الگ بات ہے۔ چاہیے۔ اکنامی کو آپ اختیار کی بات کرتے ہیں، ٹھہرے نا، ان کی کوئی ذمہ داری میں ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی بات کرتا ہے؟ وہ آپ اختیار دیتے پھر ذمہ داریاں بھی پوری کریں۔ صفائی اگر مطلب ہے بنیادی کام ہے، یہ صحت و صفائی کا کام جو ہے بنیاد کا، اس طرف یہ جاتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہے۔ اختیار اور ذمہ داری جو حقوق اور فرائض اکٹھے چلتے ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہے۔
تو فرائض کی طرف بھی جانا چاہیے، ان کو فرائض کی تو بات ہی نہیں کرتے وہ۔ اکنامیکلی آزاد کشمیر کو اگر ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں، سب سے بڑا میرے نظر میں ذریعہ ہے ٹورزم۔ اس کو کیوں نہیں ہم اس ورلڈ لیول پہ لے کے جا سکتے؟ یہاں پہ آزادی بھی ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں تو بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، ان کی پابندیاں ہیں انڈیا کی طرف سے، پھر بھی وہ ملین ڈالرز کما رہے ہیں ٹورزم سے۔ ہم ہر چیز اویلیبل ہونے کے بعد، آزادی ہونے کے بعد بھی بیکورڈ پہ ہیں۔ درخت آپ رہتے کدھر ہیں پہلے میں آپ رہنے والے کہاں سے میں آزاد کشمیر بیپر آزاد کشمیر، یہ نہیں بادی مقاص ہیں؟ ادھر کے رہتے ہیں؟ جی بالکل۔ بات وہ ابھی کرتے ہیں کہ جو ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا نام رکھ رہا ہے شیر دل۔ بات یہ ہے ورلڈ کے برابر کرنا، وہی ورلڈ کے برابر کدھر کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں پہلی بات سنیں، ہمارا 5,000 مربع مل کا یہ ملک ہے، اس میں ہمارے 2 بڑے پوٹینشل ہیں، 3 ہیں میرے نزدیک۔ ایک ہے اپنا ہائیڈل، دوسرا ہے یہی ٹورزم، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں بچوں کو ہنر سکھا کر ان کو ایکسپورٹ کریں باہر، بچیاں اور بچے دونوں۔ یہ 3 ہمارے پاس جو ہے نا، ہمارے بچے بڑے محنتی ہیں، بڑے اچھے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے اچھے قانون کا احترام کرنے والے لوگ۔ ابھی یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ورلڈ کے برابر لے جائے، پھر آپ کو ساری چیزیں دیں گے، پھر آپ سر ورلڈ پہ نہ لے کے جائیں، انڈیا کا مقابلہ تو لے۔ انڈیا کو چھوڑے نہیں یار، ہر چیز انڈیا کے ساتھ مقابلہ۔ اب آپ کمال کرتے ہیں، ادھر آپ کے پاس ہے وہ اپنا آگرہ کا تاج محل ہے نہیں ہے نارتھ کو دکھانے کے لیے؟ وہی بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ پھر آپ کو اور بھی بہت سارے کام کرنے، تو جو ٹورزم سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے آپ کو۔ مطلب ہے یہ نہیں ہوتا نا ایسے کہ پھر ادھر کھولیں شراب کی دکان ہے، یہاں پر جسمانی جو ہے وہ کارروائی کے لیے وہ بھی کھولے آپ، پھر ورلڈ کا آپ نے مقابلہ کرو تو اس طرح ہوگا ورلڈ کا مقابلہ، اور کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ٹورزم کو فروغ دینا ہے، ہم نے اپنے انوائرمنٹ میں رہ کر ٹورزم کو فروغ دینا۔ اس کے لیے مطلب ہم نے جو وہ بنائے تھے، کچھ قانون بنائے تھے جس کے تحت جو ہے نا، اب وہ بدقسمتی سے ہمارے بعد کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی، اس کو چلایا جائے آہستہ آہستہ۔ ہم وہ روڈ انفراسٹرکچر ہم اپنا ٹھیک کریں، آپ انٹرنیٹ کی سروس ٹھیک کریں، ہم نے بجلی کی سروس ٹھیک کرنی ہے، لائٹ ڈاٹر الگ فلس ہمارے یہاں بہتر ہے۔ یہ 4 چیزیں مل کر پھر ٹورزم کو فروغ دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ٹورزم کی وزارت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جس کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا ہمارے 5 سال میں بھی۔ ہم نے صرف وہ قانون ایک بنایا تھا جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ٹورزم کو جو ہے نا، جو زمین کا جو حصول ہے اس کے لیے جو تھا نا، اب ہمارے بہت سارے جنگلات ہیں، آپ جنگل کاٹ کے تو نہیں کر سکتے ٹورزم کی فیسلٹی، اس کے اندر ہی رہ کر آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو چینج نہیں کرنا۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بڑی مصیبت لا رہی ہے، درخت ہم نے کاٹنے شروع کر دیے تو بارشیں کہاں سے ہوں گی، برف کیسے پڑے گی؟ انٹینشنلی جلا بھی دیے جاتے ہیں جلا جنگلات۔ جاتے۔ تو انڈیا ذرا آگے ہے ہم سے، ان کا دیکھیں، ان کا کھلا ماحول ہے انڈیا کا، وہ آپ نہیں لا سکتے آزاد کشمیر پاکستان میں نہیں لا سکتے، آزاد کشمیر کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک اور مسئلہ آزاد کشمیر کو جو آنے والے وقتوں میں زیادہ سامنا کرنا کیا؟ پڑے گا، زیر زمین پانی ختم ہوتا جا رہا ہے پہاڑوں پہ۔ جی جی جی، تو اس کے یہ سلسلہ، یہ ٹینشن ہے اسمبلی میں اس بارے میں نے کہ اس کو کیسے ریچارج کرنا ہے زمین کو؟ پچھلے اجلاس میں ایک قرارداد پاس کی تھی اس کے حوالے سے، اپنا یہ جو کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے، تو تھوڑا بہت میں یہ نہیں کرنے کو بڑا ماہر ہوں، کچھ ہم نے ایک زمانے میں کام کیا تھا، تو وہ انہوں نے ایک وزارت بنائی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کمیٹی بنی، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پیش آؤں گا۔ بدقسمتی کیا ہے، ٹورزم کا جو وزیر ہے وہ کراچی میں ہے، وہ کراچی، وہ آتا ہی نہیں ہے ادھر، وہ ادھر کیوں نہیں رہتا؟ رہتے ہیں کراچی سے منتخب ہوا نا، اس کو کیا غرض لگی ہے مطلب ٹورزم کے ساتھ، اس کو کیا غرض ہے کہ ادھر کوئی زندہ مرتا ہے، پانی ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ ادھر اپنے اس کراچی میں خوش ہیں۔ تو ان کو میں نے کہا تھا بھائی اس کو دے دو، میں نے بلکہ کہا تھا چودھری رشید کو دے دے گی وزارت، وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو اس بات کا خود تھوڑا بہت سمجھ بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی مثلا زیر زمین پانی ہے، اس کے پرانے وہ جوڑ ہوتے تھے ایک زمانے میں، آپ کی طرف ساؤتھ میں بہت ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بنائے جاتے ہیں، اس میں پانی اکٹھا کیا جاتا ہے جو بارشوں کا دوسرا تیسرا، تالاب وہ کہہ رہے ہیں۔ تالاب، وہی تالاب جو ہے وہ اسپیشلی خاص طرح سے بنتے تھے، مہنگے نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں ہم نے کام شروع کیا تھا تو وہ 2.5 لاکھ میں ایک بنتا تھا، یہ زلزلے سے پہلے بعد میں زلزلہ تو تباہ ہو گئے، تو پھر ہم نے وہ پیسے این جی او کے جو تھے ہم نے بنائے تھے ہم نے واپس کر دیے، ہم نے کہا کہ حالات ہی آتے نہیں، بن ہی نہیں سکتا یہ کام۔ مطلب یہ جو ہمارے یہاں جو چادر چھت کے مکان ہیں، ان سے جو پانی نکلتا ہے وہ کیوں ضائع ہو جائے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کو اکٹھا کرے، مال مویشی کی وہ اس کے لیے کرے، کپڑے آپ اس سے دھوئیں، گاڑی آپ اس سے دھوئیں، پینے کا پانی سے یہ کام نہیں کرنا ہے، دنیا میں تو کہیں نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں سب پینے کے صاف پانی کے ساتھ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ شہر کے اندر جائیں، اوپر وہ والو نہیں رکھا ہوتا تو پانی جو ہے وہ گر رہا ہوتا ہے، ادھر سے کہتے ہیں پانی نہیں ہے، جب پانی آتا تو والو کو وہ نہیں لگا ہوتا تو وہ
ٹینکی سے پانی نیچے گرنا ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا میں مطالبہ تو بہت کرتے اپنا حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, میں نے پانی کیسے بچانا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے نا کہ میں شیو کر رہا ہوں یا دانت صاف کر رہا ہوں تو میں نے ٹیپ جو ہے وہ کھلا چھوڑا, کیوں بند کریں نا اس کو, پانی اس طرح کیوں ضائع کریں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود ضائع کرتے ہیں. پہلے تبدیلی آ رہی ہے یہاں پر. ابھی دیکھیں شکر ہے آج اللہ کا کچھ بارش ہوئی ہے, اس سے ابھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا, لیکن تھوڑا بہت گیا درختوں پر سے گرد و غبار ختم ہو گیا. دوسرا تیسرا شاید گندم کی فصل کو کوئی تھوڑا بہت جو اس کو نقصان ہوا ہے پورا تو نہیں کر سکتی, لیکن ہمیں مزید ابھی بڑی بارشوں کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے نا یہ ہمارا بارانی علاقہ ہے, نہری نظام پہ چھوٹا سا ہے وہ بھی برائے نام ہے, باقی جگہ پہ تو بارانی علاقہ ہے. بارشیں ہوں گی تو یہاں پر فصلیں ہوں گی, فروٹ ہو گئے. تو یہ انوائرمنٹ کی جو تبدیلی ہو گئی ہے, ابھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتنی شدید بارشیں نہ سردی نہ پڑے کہ وہ جو پھول نکلے جو اس کے فروٹ کے وہ جل نہ جائیں اس سے, مطلب افراد سے ان کا نقصان ہو جائے جیسا پچھلے سال ہوا تھا. تو یہ بہت ساری تبدیلی ہے, اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا میں کر رہا کیا ہے. 2 ایسے کام آپ کے جو ایز وزیر اعظم آپ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے, کیوں نہیں کر سکے؟ جو نہیں کر سکا 2 ایسے کام جو آپ کرنا چاہتے تھے ایز وزیر اعظم. ایک یہ ٹورزم کا حوالے سے تھا, اور دوسرا جو تھا ہمارے یہاں ہائیڈروجن جنریشن کے حوالے سے 2 کام جو تھے نا, یہ جس سے آزاد کشمیر کے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اس میں کیا کہتے ہیں ہمارے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ کام کیے ہم نے, یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں کیے, لیکن جو مجھے تھا اس میں آپ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ شاید میری دستیاب نہ ہو سکی بدخشی سے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہماری کابینہ باقیوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھی باقی حکومتوں کے مقابلے میں. لیکن یہ ہے کہ 5 سال میں نہیں ہوتا یہ کام, اس کو کم از کم دیکھیے یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے, یہ ایک تسلسل کا نظام, حکومت کا تسلسل ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی یہ حکومت اچھا کام کرتے کل ہماری آج ہم کہنے جی اس کو ختم کر, تو ہمارے یہاں یہ کام ہوتا رہتا ہے. تو یہ تسلسل ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے, قومی پالیسی ہوتی ہے. آپ نے اپنا یہ جو ہے نا کلائمیٹ چینج اس کے بارے میں آپ نے قومی پالیسی ترتیب دینی ہے, آپ نے ٹورزم کے بارے میں قومی پالیسی ترتیب دینی ہے, آپ نے ہائیڈل کے والے سے قومی پالیسی ترتیب دینی ہے. تب جا کر پھر یہ کام ہوتا ہے جس میں سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہو. اسٹیک ہولڈر سے مراد سیاسی جماعت ہے. کون سے 2-3 ایسے کام ہیں جو اگر آپ کو پھر موقع ملے وزیر اعظم بننے کا ریاست آزاد جموں کشمیر کا, آپ ان کو ہر حال میں کرنا چاہیں گے؟ جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا یہ 2 کام یہی آپ نے دوبارہ کرنے ہیں؟ ہاں بالکل. سر آج کل ادھر بمبر کے علاقے میں موجودہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب, ان کے بارے میں رومرز بھی کافی ہیں کہ وہ بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں, یہ اس بات میں صداقت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کا تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. جیسے مفادات دیکھتی ہیں جماعتیں آپ. نہیں جماعتیں کیا ان کے بازار کیا, یہ آزاد کشمیر کی جو سیاست کی جو ہے نہیں سہ سکتی کہ انوار صاحب نہ ہوئے تو میں نہ ہوا تو وہ ساتھ علاقے میں جو ہے وہ کوئی آدمی ناگزیر نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ جو جماعت کے اندر لوگ ہیں ہمارے پاس, مثلا یہاں طارق صاحب ہیں, تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہم طارق صاحب کی قربانی دے دیں. کس نہیں, اگر شہباز شریف ٹکٹ نہیں, شہباز شریف کس طرح ٹکٹ دے گا, چھوڑیں شہباز شریف کیا کرتے ہیں, شہباز شریف کو چلا تو نہیں, وہ جماعت کو ٹکٹ تو میاں صاحب نے دینا, جماعت کے صدر ہوئے ہیں, وہ ایسی بات تو کر ہی نہیں سکتے کہ پارٹی کی جانصار لوگوں کو ذبح کر دے اور کسی اور کو دے دیں جس کا اعتبار کوئی, ایسا نہیں ہوتا. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی. آپ کے ہر طرح کے فیڈ بیک کے لیے کمنٹ باکس اوپن ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.